بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنکا، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اے سننے والے، تقلب الذین، پھرنا ان لوگوں کا، کافروا جو کافر ہیں، کافروں کا پھرنا، فی البلاد شہر میں ہنسی خوشی۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں ہنسی خوشی پھرنا ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع، فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا، یہ تھوڑا فائدہ ہے، یہ تھوڑے وقت کا فائدہ ہے ان کے لیے۔ ثم پھر مأواہم جہنم، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم دوزخ ہے، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے، ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، مگر وہ لوگ، اتقوا جو ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم ان کے لیے، جناتن باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، چلتی ہیں، من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، نزلا مہمان نوازی ہے یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیک کاروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں یا کتابیوں میں سے، لمن یؤمن، کوئی ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وما انزل، اور جو کچھ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما انزل، اور جو کچھ اتارا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ جھکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون، وہ نہیں مول لیتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، تھوڑا مول، تھوڑی قیمت، ذلیل دام، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نصبر، صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، صبر سے کام لو، وصابروا، اور دشمنوں میں صبر سے آگے رہو، ورابطوا، اور اسلامی ملک کی نگہبانی کرو سرحد پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر، لعلکم تفلحون کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، شان نزول۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمن تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام اور عیش و عشرت بہت کم وقت کے لیے ہے اور آخر کار ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہے، چمڑے کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، زیر سر مبارک ہے جس میں اقدس میں بوریے کے نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کثرت و عیش و راحت میں ہوں
اور آپ رسول اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں تشریف فرما ہے تو ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اے عمر پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور بقیع شریف تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے کی گئی اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے! سرزمین حبشہ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر طعن کیا اور کہا، دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، خاشعین للہ، ان کے دل عجز و انکسار و اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہیں، اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جیسا کہ یہود کے روسا اللہ کے کلام کو دنیا کے مال کے لیے بیچ دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اپنے دین اسلام پر قائم رہو اور اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے بغیر جزا کے۔ بعض حکماں نے عرض کیا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: ترک شکایت، قبول قضا اور صدق رضا۔